تو بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتی ہیں نبی آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے، جتنے ہم نے رسول بھیجے، وہ سب کے سب جو تھے وہ کھاتے پیتے تھے اسی طرح جس طرح عام لوگ کھاتے ہیں، اور وہ بازاروں میں پھرتے تھے، کاروبار کرتے تھے جس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ کے نبی تھے جن کو خاص پھر معجزے بھی دیے جاتے تھے جو عام لوگوں کو نہیں دیے جاتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کاروبار کرنا اور یہ جو عام زندگی گزارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلکہ یہ بات بتا دی کہ جو حکمران ہوتا ہے، جو بلکہ پیغمبر وقت کو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑا کہ بھئی اپنے کام کرو، خود کرو، اپنے ہاتھوں سے کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ جی بیٹھ کے کھائے اور لوگ اس کی قدر کریں، بس آپ نے نہیں ہوئی کیونکہ آپ ایک خاص کام کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر تک اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، ہر انسان جب تک زندہ ہے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ہلنے تک روزی کماؤ، یعنی بڑھاپے میں جو سر ہلنے لگ جاتا ہے نا انسان کا اپنے آپ ہی، تب تک روزی کماؤ، کسی کے محتاج نہ بنو، پھر اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے پیغمبر خود اپنی روزی کماتے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے۔ آج کے حکمران اور بہت سارے ملکوں کے حکمران آپ دیکھ لیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ روزی کیسے کمائی جاتی ہے، تو بیٹھ کے اپنے بینک بھر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں عوام کو، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس پہ تو بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی قوم کی پوری قوم کی اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہاں تو حکمران ایسے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روٹی روزی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، غربت کیا ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک مثال ہے نا کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ روٹی کے نعرے لگا رہے تھے کہ غریبوں کو روٹی نہیں ملتی، تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ اگر انہیں روٹی نہیں ملتی تو یہ ڈبل روٹی کھا لیں، یعنی انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو ہمارے پیغمبر گزرے، جو ہمارے پھر صحابہ گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں اور ہمیں انہی کی زندگی کو فالو کرنا ہے اور کسی کی زندگی کو نہیں۔ تو وہ کھاتے پیتے بھی تھے، کام بھی کرتے تھے، روزیاں بھی کماتے تھے، اور پیغمبر بھی سارے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، پھر خلفائے راشدین جتنے بھی گزرے، سب کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی گزر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ پیغمبر کوئی خاص ہونا چاہیے جو کام نہ کرے، جو بس ایک اسپیشل آدمی ہو اور پتہ چلے کہ یہ جی اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو اسی آیت میں کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو نا آپس میں، سب انسان رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، تو سنو وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم لوگوں کو آپس میں ہی نا آزمائش بنا دیا ہے، تم بعض کے لیے آزمائش ہے۔ تو یہ انسان جو آپس میں سارے رہتے ہیں، کوئی خاندان ہے، فیملی ہے، محلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں ہم سب کو ایک آزمائش بنا دیا، جیسے ہماری اولاد کو ہمارے لیے آزمائش بنا دیا، ماں باپ میاں بیوی کو مطلب کہ آپس میں ایک آزمائش بنا دیا۔ کیا آزمائش؟ کہ ایک دوسرے کے یہ حق ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق اللہ جو ہے نا کہ یہ جتنے بھی ہیں اللہ کے حقوق ہم پر، وہ تو اس میں اپنی آپ رضا سے، اپنی خوشی سے وہ معاف کر دے گا، لیکن یاد رکھیں کہ حقوق العباد نہیں معاف کرے گا۔ کیوں؟ حقوق العباد وہ معاف کرے گا جو جس کے حق کو مارا ہے، اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا دیکھو تم جو سب لوگ نا آپس میں رہتے، ایک قوم ہے، ایک شہر ہے، ایک محلہ ہے، ایک خاندان ہے، جتنے بھی قریب تم لوگ ہو نا، یہ تم سب آپس میں ایک آزمائش ہو، آزمائے جا رہے ہو۔ جس کو بھی جو پوسٹ ملی ہے نا وہ آزمایا جا رہا ہے، کم سے کم پوسٹ بھی اور اپر بھی، یعنی جتنے آپ زیادہ عہدے کی طرف جاتے جائیں گے نا، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آزمائش زیادہ ہو رہی ہے، اور جتنا کم عہدہ ہے وہ بھی آزمائش ہے لیکن وہ کم ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ایک غلام ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ غلام جو اپنے آقا کے ساتھ مخلص ہے اور اس کے تمام کام جو ہے وہ صاف نیتی سے کرتا ہے، ایمانداری سے کرتا ہے، پھر عبادت بھی کرتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ غلام، یعنی ایسا غلام۔ تو مطلب یہ کہ جو بھی جس کی ڈیوٹی ہے، وہ ایک ماں کی ڈیوٹی ہے، ایک باپ کی ڈیوٹی ہے، ایک اولاد کی ڈیوٹی ہے، جو بھی ڈیوٹی ہے، جو ڈیوٹی ہمیں اللہ نے دی ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں، یہ ہماری آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے بتاتے ہیں آتصبرون، پھر ایک لفظ کہہ دیا اس کے بعد کہ یہ آزمائش ہے، کیا تم اس پر صبر کرتے ہو؟ یعنی اب ہمیں صبر بھی کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کی رویوں پر، ایک دوسرے کی باتوں پر درگزر کرنا پڑے گا، ہمیں معاف کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ تو کیا تم کرتے ہیں؟ تو اس لیے یہ نہ کہو کہ نبی کوئی الگ ہی ہو جائے، نبی بھی ساری ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، صرف وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار معجزے دیتا ہے، اور ان معجزوں کو دیکھ کر ہر کوئی اس بات پر یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔